لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب شہادت امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اصل شہادت کی مجلس کل ہوگی، لیکن بہرحال اس مجلس میں بھی ہم گفتگو اپنے چوتھے امام کے سلسلے ہی میں کریں گے انشاءاللہ. وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ اعلان فرماتا ہے انبیاء و مرسلین کا تذکرہ کرنے کے بعد، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، اور جن کو ہم بناتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے کہتے ہیں. یہدون بامرنا، یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. اور ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ صبر کے میدان میں ہمالیہ ہوتے ہیں. پوری کائنات کے لیے صبر کی مثال ہوتے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یقین کی اس منزل پہ فائز ہوتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور منزل کمال اور منزل یقین تصور نہیں کی جا سکتی. تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس آیہ کریمہ کے یقیناً مصداق ہیں. اور ہمارا اور ہماری پوری قوم کا اور ہمارے تمام علماء کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عہدے اور منصب خاصان خدا کو عطا کیے گئے ہیں، ان میں سب سے افضل عہدہ امامت ہے. مختلف عہدے ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے اور امامت ہے. اب یہ موضوع نہیں ہے، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان سب میں فرق کیا ہے، لیکن سب سے افضل امامت ہے. اور اس کی بالکل واضح اور اسٹریٹ فارورڈ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اعلان فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کی ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، حضرت ابراہیم رسول تھے، حضرت ابراہیم خلیل تھے، یہ تمام عہدے موجود تھے، لیکن اللہ نے جب امامت کا عہدہ دینا مختلف امتحانات سے گزارا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا عہدہ سب سے آخر میں دیا جاتا ہے۔ امامت کا عہدہ وہ عہدہ ہے کہ جو نبی کے لیے بھی باعث فخر ہے، رسول کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ عزیزان محترم، ہم جن شخصیتوں کے ماننے والے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں، اور ان شخصیتوں میں بھی آج ہم اور آپ جس عظیم الشان ہستی اور شخصیت کا غم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سید الساجدین زین العابدین، اللہم صلی علی محمد۔ وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب تک سید سجاد نے جو کچھ پہنچایا ہے، اسی نعمت کی وجہ سے ہم آج دنیا میں زندہ ہیں۔ دیکھیں، دو اہم چیزیں ہیں جن پہ حقیقت میں پورے دین کا دار و مدار ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اور دوسرے اللہ کی مخلوقات کی خدمت۔ پورے دین کا خلاصہ انہی دو جملوں میں ہے۔ اللہ کی عبادت میں جو چیز سب سے ٹاپ پہ آتی ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون۔ اور بندوں کی خدمت کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، چیریٹی۔ یہ دو چیزیں قرآن میں آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ دکھائی دیں گی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں۔ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ایک ساتھ ساتھ ہیں، اور معصومین نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے عبادت کو، نماز کو اور اللہ کی راہ میں بندوں کی خاطر انفاق کو، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اگر کسی نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی ایز اف اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور نماز نہیں پڑھی تو اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ حقیقت میں دو ریلیشن شپ ہیں جنہیں ہمیں مینٹین رکھنا ہے، ایک اللہ سے اور ایک اللہ کی مخلوقات سے۔ اللہ سے ریلیشن شپ کی معراج کا نام ہے نماز، اور اللہ کی مخلوقات سے ریلیشن شپ کی معراج کا نام ہے زکوٰۃ، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے محبت ہے، مگر اللہ کے بندوں سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے اس کو پیار نہیں ہے، تو اللہ کو وہ رابطہ پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوشل سروسز میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اللہ کے بندوں سے اس کو پیار ہے، ان کی خدمتیں کر رہا ہے، ان کے لیے ڈیڈیکیشن اس کے اندر پایا جاتا ہے، مگر اللہ کو بھولا ہوا ہے، تو حقیقت میں وہ غافل ہے اور وہ حقیقت سے جاہل ہے۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے، یا یوں کہا جائے کہ انسان کی کامیابی کے یہ دونوں ونگز ہیں۔ جس طرح سے ایک پرندہ بغیر دو ونگز کے پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح سے انسان ان دونوں ریلیشن شپس کو مینٹین کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔
یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی امپورٹنس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد ولایت کا اعلان اللہ نے قرآن میں سب سے واضح طور پر کب کیا؟ پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رکوع کی حالت میں جب زکوٰۃ دیتے ہیں تب اللہ علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے وہ ہوں گے، ہمارے بنائے ہوئے تمہارے ولی وہ ہوں گے کہ جو ہم سے رابطے میں اتنے مضبوط ہوں گے کہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کریں گے، اور ہمارے بندوں سے ان کو پیار اتنا ہوگا کہ ہماری عبادت کی منزل کمال میں بھی اپنے بندوں کو بھولیں گے نہیں. جب انسان کے اندر یہ دونوں کوالٹیز پائی جائیں گی کہ اللہ سے رابطے کہ وہ منزل ہوگی کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے اسے پتہ نہ چلے، اور خلق خدا سے محبت کی وہ انتہا ہوگی کہ حالت رکوع میں بھی اگر سائل سوال کر لے اللہ کا واسطہ دے کے تو اسے خالی ہاتھ پلٹایا نہ جائے گا. جب انسان اس منزل پہ پہنچے گا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اور یہ دونوں چیزیں معصومین علیہ السلام کی تمام ائمہ اہل بیت کی مقدس زندگیوں میں ری اکرنگ تھیمز ہیں. جس امام کی زندگی بھی آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ٹاپ پہ دکھائی دے گی. اللہ سے رابطہ اور خلق خدا سے رابطہ، اللہ سے عشق اور خلق خدا سے محبت. اور آج جس امام کی شہادت یاد منانے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام، جب ہم ان کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی دونوں چیز منزل کمال اور منزل شباب پہ دکھائی دیتی. عبادت، اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت، اللہ کے لیے ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ اس منزل پہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی کیا کہہ سکتا ہے امام کے بارے میں؟ زین العابدین، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی زینت. اور روایات میں ہے کہ روز قیامت جب پوری کائنات جمع ہوگی خدا کی بارگاہ میں تو ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئے گی، این زین العابدین. پوری کائنات تو جمع ہے، تمام عبادت کرنے والے جمع ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ تو سید سجاد کھڑے ہو. اور کس کانٹیکس میں امام کو زین العابدین کہا گیا وہ بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے. کس خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں اور نماز سبھی لوگ پڑھتے ہیں، جسم کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے جو تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی دیر اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں، ادھر ادھر کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیں اور خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں اور مسلسل یہ احساس رہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں یہ جو تیرے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں. تو سید سجاد نے کہا کہ تو اللہ نے کہا کہ تو جیسے چاہے ویسے امتحان لے، تیری مرضی. تو اب روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ شیطان سرپنٹ بن کے اژدہا بن کے آیا اور آنے کے بعد امام کے مصلی کے سامنے کھڑا ہوا
اور امام کو مستقل اور مختلف انداز سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر امام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور آخر میں وہ امام کے ٹوز اور امام کا انگوٹھا وہ چبانا شروع کرتا ہے، مگر پھر بھی امام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب امام پہ کوئی اثر نہ ہوا، آخر میں وہ تھک کے بھاگا، اور جب وہ تھک کے بھاگا تو اللہ کی طرف سے منادی نے ندا دی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، یقیناً آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امام کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ ہم اور آپ ذرا سی زندگی میں مصیبت سامنے آتی ہے، فوراً اللہ کی کمپلین شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ امام سجاد سے زیادہ مصیبت کس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ کربلا کا پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر شام غریبہ جیسے ہورریبل اور بھیانک رات آپ نے ایک سجدے میں گزاری۔ سجدہ جاری تھا، صبح طلوع ہوئی، جب صبح طلوع ہوئی تو سجدے سے سر اٹھا تو یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار رات تو ختم ہو گئی مگر سجدے سے دل نہ بھرا۔ جو ایسا سجدہ کرے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی کہ آپ کے پاس ایک باغ تھا اور اس باغ میں 500 درخت تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے امام سجاد دنیا کو یہ پیغام دیتے تھے کہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کے، لاکھوں نعمتوں میں زندگی گزار کے احسان فراموش بنے رہنا یہ تمہارا کام ہے، اور ایک ایک پتے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ آل محمد کا کردار ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں جہاں جہاں انسان ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، سب کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، سب کو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر ہم اور آپ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ نعمتوں کی بھرمار ہے، آپ تصور کیجئے وہ مومنین جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ مومنین جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی آسانیاں ہیں۔ آپ صرف اپنے گھر میں ایک مرتبہ نظر ڈالیے، ہر طرف آپ کو اللہ کی نعمتوں کی بھرمار دکھائی دے گی، آسانیاں ہی آسانیاں دکھائی دیں گی۔ کیا یہ نعمتیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم کو دنیا میں بسنے والے تمام شیعان حیدر کرار سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیے اور زیادہ اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، معصومین علیہم السلام کا حکم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ ایک طویل سجدہ کیا کرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو وصیت بیان فرمائی ہے، اس وصیت میں آپ نے کہا ہے کہ ایک طویل سجدہ ہر شیعہ اہل بیت کا فرض ہے۔ جو آرڈینری سجدے ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک خصوصی سجدہ ہونا چاہیے، ایک طویل سجدہ ہونا چاہیے، 2-3 منٹ کا، 4-5 منٹ کا، اور اس سجدے میں ہم کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ معصومین علیہم السلام کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ معصومین نے فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جس طرح سے ایک تاجر، ایک بزنس مین، وہ بزنس مین نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے جب تک وہ ہر روز بزنس کے کلوز کرنے پہ اپنے بزنس کا حساب کتاب نہ کرے، اسی طرح سے ایک مومن نہیں ہو سکتا، ایک شیعہ نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان سچا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ ہر روز سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے۔ بستر پہ جانے سے پہلے ہر روز ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ نفس، اور سجدہ بہترین مقام ہے اور بہترین اپرچونٹی ہے۔ نماز ہم اور آپ اس کو برڈن سمجھتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام نے نماز کو برڈن نہیں، شرف سمجھا ہے، اور ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
آپ کو ابھی اجازت مل جائے 2 منٹ کے لیے اس ملک کے پرائم منسٹر سے ملنے کی، یا جس ملک سے ہم آئے ملکہ انگلستان سے ملاقات کی 2 منٹ کی اجازت مل جائے، آپ کی نسلیں فخر کریں گی کہ ہمارے باپ ملکہ انگلستان سے ملے تھے اور ان کو خصوصی طور پہ اپوائنٹمنٹ دے کے بلایا گیا تھا۔ نماز کے وقت آپ کو کون بلاتا ہے؟ وہ بلاتا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہر بادشاہ جس کے سامنے ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اس اپرچونٹی کو مس کرے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ڈسٹنگوش گیسٹ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور اس ڈسٹنگوش گیسٹ سے آپ بات کر رہے ہیں، اور بات کے دوران آپ اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں مگر سوچ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو کیا جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کنسیڈر کریں گے؟ ایموشنز آلویز لیک۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، تو سامنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور وہ کہے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو اللہ تو دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صرف ہمارا جسم اللہ کی بارگاہ میں نہ کھڑا ہو، معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے، سید سجاد کی سیرت پہ چلتے ہوئے، زین العابدین کی سیرت پہ چلتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور سچے دل سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگار میں کس کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں، میرا تو پورا وجود نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس مصلی پہ کھڑا ہوا ہوں یہ بھی تیری نعمت ہے، جس پیسفل وارم انوائرمنٹ میں کھڑا ہوا ہوں یہ بھی تیری نعمت ہے، نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ نعمت ہے، اس لیے کہ ان نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ مچھلی کو پانی کا اندازہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کو مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، اسی طرح سے ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہم کو اندازہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک پہلو عبادت پروردگار، عشق خدا، اور دوسرا پہلو خلق خدا سے محبت، خلق خدا سے محبت۔ اس سلسلے میں کیا عرض کروں، تمام معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ری اکرنگ تھیم ملے گا کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پشت پہ کچھ خاص قسم کے گھٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ جب سید سجاد باعجاز 12 محرم کو تشریف لائے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو بنی اسد جو امام کا ہاتھ بٹا رہے تھے، جب انہوں نے امام علیہ السلام کی پشت اطہر کو دیکھا تو سید سجاد سے کہا مولا ہمیں آپ کے بابا کی پشت پہ کچھ ایسے زخم دکھائی دیتے ہیں، ہم عرب میں رہے ہیں، پوری زندگی عرب میں گزاری ہے، عرب میں جتنے ویپنز استعمال ہوتے ہیں ہر اسلحے کو اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ ایسے زخم دکھائی دے رہے ہیں جو نہ تیر کے ہیں، نہ تبر کے ہیں، نہ تلوار کے ہیں، نہ خنجر کے ہیں، نہ پتھر کے ہیں۔ امام تڑپے، روئے اور فرمایا کہ یہ وہ گھٹے ہیں جو ہمارے بابا پشت پہ بوریاں اور آذوقہ لاد لاد کے لے جایا کرتے تھے، یتیموں کو، غریبوں کو اور مسکینوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہی صورتحال امام سجاد کے ساتھ پیش آئی جب آپ اس دنیا سے گزرے۔ واقعہ ہرہ اگر آپ کے پیش نظر ہو، واقعہ ہرہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے جس نے اسلام کو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے روح سیاہ کر دیا ہے۔ یزید پلید نے، یزید ملعون نے 3.5 سال حکومت کی ہے، اور 3.5 سال کی حکومت نے امت مسلمہ کو کیا دیا ہے۔ 3.5 سال کی حکومت میں اس ملعون نے 3 ایسے جرائم کیے ہیں جن کی اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنی حکومت، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یزید کی حکومت کا خلاصہ
وہ لوگ جو آج یزید نواز بن رہے ہیں، وہ لوگ جو یزید کے نام پہ سعودی عربیہ میں مدرسہ کھولے ہوئے ہیں، وہ سنیں اور ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیے اور پوری دنیا کو سمجھائیے کہ یزید کون تھا۔ 3.5 سال اس ملعون نے حکومت کی، اور حکومت کے پہلے سال نواسہ نبی کو اس نے شہید کیا، جوانان جنت کے سردار کو اس نے قتل کیا، اور دوسرے سال روضہ نبی کو تاراج کیا، شہر مدینہ پہ حملہ کیا، اور تیسرے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کا پورا پردہ جلا دیا، ایک دیوار گرا دی۔ یہ یزید کی حکومت کا خلاصہ ہے۔ تو جب اس نے اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینے پہ حملہ کیا، مدینے پہ حملہ کیوں کیا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام جب انقلاب برپا کر رہے تھے یزید کی حکومت کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے آپ مدینے سے نکلے تھے، مدینے والوں کو آپ نے متوجہ کیا تھا کہ یزید کیا ہے اور یزید کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی حکومت کا کیا رزلٹ سامنے آنے والا ہے، کیا ریمیفیکیشن سامنے آنے والے ہیں، اسے مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اب مسلمان چونکے، تو مدینے کے لوگوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ڈیلیگیشن بھیجا سیریا، دمشقس۔ ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہے حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کے فرزند عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں، اور جب وہ ڈیلیگیشن وہاں گیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ یزید ہے کون، تو جب وہ ڈیلیگیشن پلٹ کے آیا تو اس نے ایک جملے میں جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہم نے یزید کے دربار میں دیکھا، جتنی دیر ہم وہاں رہے، ہر لمحہ ڈرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب پروردگار آ جائے اور ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اہل مدینہ نے انہی کی قیادت میں یزید کے خلاف انقلاب اور قیام کا اعلان کیا۔ تو یزید نے اس انقلاب کو کچلنے کے لیے ایک بہت ہی سفاک اور خونخوار انسان، جس کو مسلم ابن عقبہ کہا جاتا ہے، اس کی قیادت میں ایک بہت ہی کول اور انکائنڈ لشکر بھیجا، اور اس کو انسٹرکشن یہ دی کہ دیکھو جب تم مدینے پہنچنا اور مدینے پہ حملہ کرنا تو 3 دنوں تک مدینہ مکمل طور پر تمہارے لیے مباح، جیسے چاہو ویسے یوز کرو۔ اور یہ لشکر جس راستے سے مدینے میں انٹر ہوا اس کو حرہ کہا جاتا تھا، اسی لیے اس واقعے کو واقع حرہ کہا جاتا ہے۔ تو جب لشکر مدینے میں داخل ہوا تو مدینے میں داخل ہونے کے بعد تاریخ بتاتی کہ وہ ادھم مچایا ہے، وہ ظلم ڈھائے ہیں، وہ ستم کیے ہیں جس کی اسلامی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مسجد النبی میں اپنے گھوڑے باندھے ہیں، اور جس ممبر پہ رسول اللہ خطبے دیا کرتے تھے اس ممبر کو گھوڑوں کی غلاظتوں سے آلودہ کیا، اور اس کے بعد مہاجرین و انصار کے گھروں میں گھسے ہیں، مردوں کا قتل عام، عورتوں کے ساتھ زنا، 3 دنوں تک مدینہ ان کے لیے مباح رہا، اور یہ مدینے میں ہر طرح کی گندگی کرتے رہے۔ شرمناک واقعہ، اس کو بیان کرنے سے زبان بھی قاصر ہے اور دل بھی تھر تھراتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہزاروں مرد مارے گئے، اور اگلے سال اس مدینے میں ایسے ہزاروں بچے پیدا ہوئے جنہیں اپنے باپ کا نام معلوم نہیں تھا۔ یہ ہے یزید۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال، اور پھر اس کے بعد میں جو لوگ زندہ چھوڑے گئے وہ کس شرط میں چھوڑے گئے زندہ؟ کہ امام حسین کس خطرے کی طرف امت کو متوجہ کر رہے تھے۔ اے کاش امت نے امام کی بات سن لی ہوتی۔ تاریخ بتاتے کہ مسلم ابن عقبہ جیسا سفاک اور خونخوار ممبر پہ بیٹھا اور کہا کہ مدینے والوں، جو بچے کھچے لوگ ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اس شرط پہ ہماری بیعت کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، سب کچھ یزید کی ملکیت ہے۔ تم اپنے وجود سے ہاتھ دھو اور اپنے آپ کو یزید کی 100% غلامی میں سرنڈر کرو۔ جو اس شرط پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو وہ آگے بڑھے، اور جو یہ شرط منظور نہیں کرے گا اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ تو تاریخ بتاتی کہ جو لوگ باقی رہے انہوں نے اس شرط پہ یزید کی بیعت کی۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا، جو ٹریجڈی ہوئی، واقعہ حرہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد مدینہ برباد ہو گیا۔
ہزاروں فیملیز لاوارث، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں. یہاں پہ تھے سید سجاد زین العابدین. اللہم صلی علی محمد جو مدینے والوں کو سہارا دیتے ہیں. اگرچہ مدینے والوں نے آپ کے بابا کا ساتھ نہیں دیا تھا، مگر یہ وہ خاندان ہے جہاں بغض کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، جہاں کینے کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ خاندان ہے جو قاتل کو بھی جامع شیر پیش کرتا ہے. تو مدینے والوں کا وہ کردار تھا. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ امام سجاد نے مدینے والوں کی سرپرستی کی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. کم از کم 100 فیملیاں مدینے کی ایسی تھیں جو 100% امام سجاد کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھیں. اور امام سجاد رات کو نکلا کرتے تھے اور گھنٹوں غریبوں میں جو سڑک پہ سونے والے ہوتے تھے اور جو لاچاروں بے یاروں مددگار تھے ان تک آذوقہ پہنچاتے تھے، کھانے پینے کے سامان پہنچایا کرتے تھے. اور امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آپ کی ایک دوسری خاصیت جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، جنراسٹی، سخاوت، کرم، اس میں اس منزل پہ تھے کہ ہمارا یہ امام 1000 غلام آزاد کرتا ہے. 1000 غلام بازار جاتے تھے، غلاموں کو خرید کے لاتے تھے اور لانے کے بعد ان کو کھلاتے پلاتے تھے. 6 مہینے سال بھر رکھتے تھے، اچھی طرح سے ان کو ٹرین کرتے تھے. صرف غلام کو خرید کے آزاد نہیں کرتے تھے، غلام کو خریدتے تھے، ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو آزاد کرتے تھے. یہ امام سجاد علیہ السلام. اور بات امام سجاد کی جنراسٹی اور سخاوت کی ہے. میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، سخاوت کی کس منزل پہ تھے، کتنے بڑے سخی تھے امام سجاد، کتنے بڑے کریم تھے امام سجاد. کوئی کیا تصور کر سکتا ہے. وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں، حج کا واقعہ ہے. ہشام جو اس وقت کے بادشاہ عبد الملک کا بیٹا ہے اور ولی عہد مملکت ہے، وہ شاہانہ شان سے حج کے لیے آیا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، حشم و خدم، چاروں طرف نوکر چاکر، لاؤ لشکر. وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، شاہانہ اقتدار کے ساتھ حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مجمع اتنی تیزی کے ساتھ اسے ڈھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے. آخر میں تھک کے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک جو لوگ اس کے آس پاس کھڑے تھے سب نے دیکھا کہ ایک جوان جو بالکل سادے لباس میں ملبوس ہے، نہ نوکر نہ چاکر نہ غلام نہ حشم نہ خدم، کچھ نہیں، وہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے. اور جب وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے تو مجمع کائی کی طرح سے چھٹتا چلا جاتا ہے اور وہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے. منظر کچھ ایسا حسین تھا، کچھ ایسا دلکش تھا کہ ایک شامی برداشت نہ کر سکا اور اس نے ہشام سے پوچھا، اے امیر یہ کون ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محترم آپ ہیں، سب سے زیادہ بافضیلت آپ ہیں. آپ آگے بڑھے، کوششیں کر کر کے تھک گئے، نہ پہنچ سکے. یہ کون ہے کہ آگے بڑھا تو مجمع نے خود چھٹ کے اس کو راستہ دے دیا؟ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، مگر باطل کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ حق کے چہرے پہ نقاب ڈالی جائے. باطل کی یہ سازش رہی ہے، مگر اللہ کا یہ منصوبہ رہا ہے کہ تم جتنی نقابیں ڈالنے کی کوشش کرو، ہم حق کے چہرے کو دنیا کے سامنے لا کے رہیں. ہشام نے کہا میں نہیں جانتا. اچھی طرح جانتا تھا، مگر کہا کہ میں نہیں جانتا. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا، اس کی یہ خیانت دیکھ کر وہاں پہ فرزدق تھے شاعر اہل بیت، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں تو انہیں نہیں پہچانتا؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا اگر نہیں پہچانتا ہے تو سن، فی البدی برجستہ اشعار کہے، اور وہ اشعار کہے جو آج عربی زبان میں عربک لٹریچر کا شاہکار مانے جاتے ہیں. صرف شیعہ اسکولوں میں نہیں، شیعہ مدرسوں میں نہیں، اہل سنت والجماعت کے مدرسوں میں بھی وہ اشعار پڑھائے جاتے ہیں. باقاعدہ طور پہ
سلیبس میں داخل ہیں بہت سے مدرسوں میں، اور وہ اشعار پڑھائے جاتے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت ہے ان اشعار میں، برجستہ اشعار کہے تو نہیں پہچانتا؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، العرب تعرفه والعجم كلهم يعرفه۔ تو نہیں پہچانتا انہیں؟ یہ وہ ہے کہ جنہیں مکہ پہچانتا ہے، جنہیں منی پہچانتا ہے، جنہیں زمزم پہچانتا ہے، جنہیں صفا پہچانتا ہے، جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ تو نہیں پہچانتا انہیں۔ اگر تو نہیں پہچانتا تو تیرے نہ پہچاننے سے ان کی عظمت و جلالت متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن سعدی کا ایک مشہور شعر ہے، شیخ سعدی، وہ کیا کہتے ہیں؟ گر نہ بیند بے روز شب پر چشم، چشمہ آفتاب را چے گناہ، خورشید خاور نیر اعظم آفتاب عالم تاب، مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، اور کوئی چمگادڑ کہے مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو انصاف سے بتائیے اس میں سورج کی کیا خطا؟ قصور تو چمگادڑ کی نگاہوں کا ہے۔ ہشام کو متوجہ کیا؟ ہشام تو نہیں پہچانتا انہیں۔ اگر تو نہیں پہچانتا تو امام کی عظمت و جلالت متاثر نہیں ہوگی۔ اپنی نگاہوں کا علاج کر۔ یہ تو وہ ہے کہ جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، بس تو نہیں پہچانتا۔ اب یہ قصیدہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور اس شان سے آگے بڑھا۔ تاریخ بتاتی کہ قصیدہ کیا تھا؟ ایک سیلاب تھا جو بنی امیہ کے خود ساختہ محلوں کو بہائے لے جا رہا تھا۔ ایک طوفان تھا جو بنی امیہ کے خواب و خیال کو چکنا چور کیے دے رہا تھا۔ اور اس قصیدے میں انہوں نے ایک عجیب خوبصورت شعر کی طرف متوجہ کیا کہ ہشام تو انہیں پہچاننا چاہتا ہے، تو انہیں نہیں پہچانتا۔ یہ وہ ہے کہ یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ حجر اسود کو بعد میں چومتے ہیں۔ حجر اسود آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں کو پہلے بوسے دیتا ہے، اور کہا کہ تو انہیں نہیں پہچانتا۔ ان کی سخاوت کا وہ عالم ہے، دیکھیں بات سخاوت، ان کی سخاوت کا وہ عالم ہے، ان کے کرم کا وہ عالم ہے، ان کی جنواسٹی کا وہ عالم ہے۔ لولا التشہد لما قال لا قطو، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، ایک سخی کی مثال جب دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں نو نہیں کہا، جو بھی آیا اس کو اس نے دے دیا، کبھی اس نے نہیں کہا۔ ایک مسلمان کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کریم کیوں نہ ہو، اسے نو کا لفظ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، ایک مقام پر کہنا ضروری ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ جب انسان تشہد پڑھتا ہے۔ تشہد واجب ہے نماز میں۔ جب آپ تشہد پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرزدق اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہشام یہ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے داتا ہیں کہ اگر تشہد نماز میں واجب نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں لفظ لا، لفظ نہیں، نو، یہ سارے الفاظ میننگ لیس ہو جاتے، ان کا تصور بھی نہ ہوتا، ان کا گزر بھی نہ ہوتا۔ جو آیا، جہاں کا آیا، جس نے مانگا، جو مانگا انہوں نے عطا کر دیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ ایک سلوات پڑھتے محمد وآل۔ تو عزیزان محترم، سخی ایسے، کریم ایسے، تاریخ بتاتی کہ اسی واقعہ حرہ کے ضمن میں حسین ابن نمیر، کربلا کا بہت بڑا مجرم، اس کے جرائم کیا وہ آپ جانتے ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے پناہ کے لیے، اس کو بھی پناہ دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اہل بیت دشمنوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اگر چاہنے والے اپنوں کے ساتھ بھی نیکی نہ کر سکیں، آگے آپ خود سوچ لیجیے۔ تو عزیزان محترم، یہ 2 پوائنٹس امام سجاد کے حیات طیبہ سے، انشاءاللہ کل بھی تفصیل سے میں عرض کروں گا آپ کے حیات طیبہ کے بارے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام سجاد کا
ہم سب پر وہ عظیم احسان ہے کہ اگر ہم باقی ہیں، اگر ہم زندہ ہیں تو سید سجاد کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے، اس احسان کے بار تلے دبے رہیں گے اور اس پر فخر بھی کرتے رہیں گے۔ یہ عزاداری سید سجاد کی امانت ہے۔ اگر آج ہم باقی ہیں تو عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں۔ یہ جملہ مجھ جیسے گنہگار کا نہیں ہے، آیت اللہ خمینی جیسے عظیم لیڈر نے اور قائد نے فرمایا کہ ما ہرچ داریم از محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی خیرات ہے۔ محرم و سفر را زندہ نگہ دارید، ان محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہ داشتے است۔ محرم اور سفر کا پاس و لحاظ کرو، ان کا احترام کرو، شان و شوکت سے مناؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں 2 مہینے کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ جملہ میں کہتا تو آپ کہتے آپ کے پاس ہے کیا؟ لیکن آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب ایک حکومت کی تشکیل دے چکے، ما ہر چداریم از محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی عزاداری کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک پورا سسٹم ہے، ہمارے پاس پوری حکومت ہے، ایسی حکومت ہے جو نہ شرق کی محتاج ہے نہ غرب کی محتاج ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی حکومت ہے جس پر دنیا کی حکومتیں رش کرتی ہیں۔ یعنی عزاداری میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے، اتنی تاثیر پائی جاتی ہے، اتنی عظمت اور اتنا کمال پایا جاتا ہے کہ عزاداری ہم کو پوری دنیا سے بے نیاز بنا سکتی ہے۔ عزاداری ہم کو ایک ملک کی حکومت اور قیادت جیسی حساس نعمت عطا کر سکتی ہے۔ عزاداری میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ اب اگر عزاداری ہی کے نام پہ ہماری قوم ڈیوائیڈڈ ہو، عزاداری ہی کے نام پہ ہماری قوم میں جھگڑے ہو رہے ہوں، تو آگے آپ خود سوچ لیجئے۔ عزیزان محترم، عزاداری کے عظمت و جلالت کو کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ ہم فنا ہو گئے ہوتے، ہمیں تو دیواروں میں چنوا دیا گیا تھا، ہمارے خون کے گاروں سے محلوں کی تعمیر ہو چکی تھی، ہمارا تو صفحہ دہر پہ وجود بھی نہ ہوتا، لیکن یہ عزاداری تھی جس نے ہمیں بچایا، اور نہ کہ ہمیں بچایا بلکہ پوری دنیا کی نظر میں ہم کو باعزت بنایا، ہم کو سرخرو بنایا۔ آج دنیا کی ہر قوم میں ٹیررزم دکھائی دے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ کون سی نعمت ہے جو ہم کو پوری دنیا کے مسلمانوں سے ڈسٹنگوش بنائے ہوئے؟ ہر فرقے میں ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں، ہر فرقے میں دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی دہشت گرد نہیں پایا جاتا۔ یہ خدا کا شکر ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مظلوم کا ماتم کرتے ہیں۔ جو قوم مظلوم کا ماتم کرتی وہ قوم کسی پہ ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے عزاداری، بہت بڑے شرف کی بات ہے عزاداری۔ لیکن میں یہ جملہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، جو نعمت جتنی سنگین ہوتی ہے، اس کو خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عزاداری کو ایکسٹرنل خطرے بھی ہیں، انٹرنل خطرے بھی ہیں۔ عزاداری کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئیں۔ یزید نے عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی، مٹ گیا، فنا ہو گیا، عزاداری کو نہ مٹا سکا۔ متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی، باضابطہ طور پر اس نے 17 مرتبہ امام حسین کی قبر کو زمیں بوس کر دیا، پانی بہانے کی کوشش کی، ہل چلانے کی کوشش کی، جو کچھ کر سکتا تھا سب کیا۔ متوکل فنا ہو گیا، تاریخ کی ردی میں اور ٹوکری میں چلا گیا، مگر عزاداری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دشمنوں نے دیکھا کہ عزاداری کو مٹا نہیں سکتے، تو جس کو دشمن مٹا نہیں پاتے اس کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پلاننگ یہ کی گئی، انٹرمیشن شروع ہوا کہ یہ عزاداری کرتے رہیں، مگر جو عزاداری کی اسپرٹ ہے، جو عزاداری کی روح ہے، اس سے غافل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل پہ غور و فکر کریں۔ دیکھیے، میں کوئی اختلافی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن دیکھیے سیدھی سیدھی بات میں 2 جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عزاداری عبادت ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے جس عبادت کے سبب دوسری عبادتیں باقی ہیں۔
یہ معمولی عبادت نہیں ہے. کیا کوئی عبادت آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ جو عبادت بھی آپ اپنی مرضی سے کریں گے فوراً اس پر بدعت کا لیبل لگے گا. عبادت کی خاصیت ہی، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، اور جب وہ چیز بندگی ہے تو جو مالک ہے اس کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے. اگر مالک کی رضا کے بغیر ہو، نماز تراویح بدعت کیوں ہے؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز افضل عبادت، عمود الدین، لیکن بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں. ہر عبادت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ، رسول اور معصومین کی مرضی کے مطابق انجام دی جائے. عزاداری لاوارث نہیں ہے. عزاداری وہ عبادت ہے کہ جو 1,24,000 نبیوں نے انجام دیا ہے. معصومین کی روایتیں موجود ہے. عزاداری حضرت آدم نے کی ہے، حضرت ابراہیم نے امام حسین پہ آنسو بہایا ہے، جناب نوح نے امام حسین کا مرثیہ پڑھا ہے، اسماعیل نے ماتم کیا ہے، تمام انبیاء و مرسلین نے عزاداری کی ہے. کم از کم 20 ایسے نمونے موجود ہیں سنی شیعہ کتابوں میں کہ حضور اعظم نے، حضور اکرم نے، سرکار دو عالم نے بارہا امام حسین کی عزاداری کی ہے. عزاداری مولا علی نے کی ہے. جنگ صفین کے لیے جب آپ نکلے تھے، نکلتے وقت یا واپسی میں آپ کا گزر صفین کی طرف سے جب آپ آ رہے تھے تو کربلا کے میدان سے ہوا. جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، اور جب آپ نیند سے عالم رویا میں آپ نے کچھ دیکھا اور پھر اس کے بعد میں چونکے اور اٹھ کے زار و قطار رونا شروع کیا. عبداللہ ابن عباس اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. جتنے لوگ تھے سب گھبرا گئے، کیا ہو گیا یا امیر المومنین؟ فرمایا میرے لال حسین کو بلاؤ. آپ نے کربلا کے مصائب بیان کیے، ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے. امام حسین پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ عزاداری کر رہے ہیں، فاطمہ الزہرا آنسو بہا رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر عزاداری جس امام نے کی ہے وہ وہی امام ہے جس کی شہادت کا غم منانے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. امام سجاد واقع کربلا کے بعد فوراً شہید نہیں ہو گئے. امام سجاد واقع کربلا کے بعد 35 ایئرز زندہ رہے ہیں، 35 سال زندہ رہے ہیں. 35 سال میں ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ سید سجاد نے امام مظلوم کی عزاداری میں گزاری ہے. عبادت وہی ہے جو اطاعت مولا کے مطابق انجام پائے. ہماری قوم آج تک انفارچونیٹلی نہیں سمجھ سکی. اتنی معصوم ہستیاں سب نے عزاداری کی، مگر آج تک ہم عزاداری کے میتھڈ کو لے کے، اسٹائل کو لے کے، طریقے کو لے کے آپس میں دست و گریباں. امام سجاد نے عزاداری کی. امام سجاد نے کیسے عزاداری کی؟ ہمیں آج کیسے عزاداری کرنا چاہیے؟ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے؟ آپ سیدھے سیدھے دیکھیے کہ یادگار کربلا، جس نے کربلا کے واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، لوگ عزادار بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو سید سجاد سے بڑا عزادار ہو سکتا ہے؟ سید سجاد نے تمام واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. سید سجاد نے کیسے عزاداری کی؟ 35 سالہ عزاداری ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اگر قوم اب بھی نہ سیکھے تو کب سیکھے گی؟ حضرت آدم سے لے کے امام سجاد کے بعد امام محمد باقر عزاداری میں زندگی گزارتے ہیں. امام جعفر صادق عزاداری میں زندگی گزارتے ہیں. امام علی رضا مسلسل عزاداری کرتے، بڑی بڑی مجلسیں تشکیل دیتے ہیں عزاداری. یہ تمام عصمت دار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، معصوم نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. عزاداری کیسے کی جائے مگر آج تک ہم نہ سمجھ سکے. عزیزان محترم، یہ پوائنٹ ہے جس پہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے. جو کچھ عزاداری میں سید سجاد نے کیا وہ صحیح ہے، اور جو ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. عبادت میں جہاں کوئی چیز ایڈ کی گئی بس سمجھ لیجئے کہ عبادت نہیں رہ گئی، وہ چیز دین سے خارج ہو گئی، وہ چیز بے رنگ ہو گئی اور بے ربط ہو گئی. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. کوئی ہنس رہا ہے؟ کوئی مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں. آپ سب یہاں بیٹھے ہو، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. کسی کو دیکھ کے میں ہنس رہا ہوں، مذاق اڑا رہا ہوں؟ نہیں. آپ ہماری یہاں ایک تصویر لگا دیجئے، کوئی اس کو دیکھ کے ہنسے گا؟ نہیں.
لیکن ایک ہمارا یہاں پہ آپ کارٹون لگا دیجئے، اسے دیکھ کے سب لوگ ہنسیں گے۔ کارٹون میں اور تصویر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تصویر انسان کی ٹرو کاپی ہوتی ہے، اور کارٹون میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ناک کو 2 انچ کی ہے تو اس کو 5 انچ کی کر دیا، کان اتنے بڑے ہیں تو اس کو اتنے بڑے کر دیا، ہاتھی کے کان جیسا کر دیا، پیٹ سلم ہے تو اس کو گینڈے کی طرح سے موٹا کر دیا۔ تو کارٹون میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو بڑا کر دیا جاتا ہے، کچھ گھٹا دیا جاتا ہے، کچھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی کارٹون اور تصویر میں فرق ہے۔ تصویر کو دیکھ کے کوئی نہیں ہنستا، اور اگر تصویر کو دیکھ کے کوئی ہنسے تو وہ بیوقوف کہا جائے گا، وہ پاگل کہا جائے گا، لیکن کارٹون کو دیکھ کے ہر انسان ہنستا ہے۔ آپ خود سوچئے، آج ہماری عزاداری کو دیکھ کے دنیا ہنس رہی ہے یا دنیا نہیں ہنس رہی ہے؟ اگر دنیا ہنس رہی ہے تو یہ عزاداری سید سجاد کی عزاداری کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ تصویر کو دیکھ کے کوئی نہیں ہنستا۔ سید سجاد نے 35 سال عزاداری کی، ہنسنا تو درکنار، یزیدی حکومت رو رو کے مر گئی، فنا ہو گئی۔ سید سجاد کے اشکوں کے سیلاب میں یزیدی حکومت ڈوب گئی۔ بنی امیہ جیسے خونخوار درندوں کو بھی ہنسنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ تو عزاداری سید سجاد کی عزاداری کی کاپی اور ٹرو کاپی وہی عزاداری ہے جسے دیکھ کے ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے، جسے دیکھ کے ہمیں سینیکل نہ کہا جائے، ہمیں پاگل نہ کہا جائے، ہمیں لونیٹک نہ کہا جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنی عزاداری کے میتھڈ پر اور اسٹائل پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ عزاداری 14 معصومین نے کی ہے، جو پردے میں بیٹھا ہوا وہ بھی عزاداری کر رہا ہے۔ کم از کم 13 معصوموں کی عزاداری ہمارے سامنے ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہی کرو، وہی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اپنی طرف سے گھٹاؤ گے، بڑھاؤ گے تو دین کا کارٹون بن جائے گا اور عزاداری مسخرے کی زد پہ آ جائے گی۔ بھائیان محترم، یہ وہ فارمولہ ہے جس کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور مسلسل سوچتے رہنا چاہیے۔ انہی میں ہماری نجات ہے اور انہی میں ہماری بقا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں جو معصومین نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو ہم شعبان کے مہینے میں صلوات پڑھتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی صلوات ہے، امام سجاد کی مجلس میں انہی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے سلسلے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے: المتقدم لهم مارق، والمتاخر عنہم زاہق، واللازم لهم لاحق۔ 3 طرح کے ایٹیٹیوڈز ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اہل بیت کے سلسلے میں آگے بڑھ جائیں گے، اہل بیت یہاں ہیں وہ وہاں چلے گئے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اہل بیت کے سلسلے میں پیچھے رہ جائیں گے، اہل بیت یہاں ہیں وہ پیچھے ہیں۔ دونوں ہلاک، دونوں گمراہ۔ المتقدم لهم مارق، جو اہل بیت سے آگے بڑھ جائیں، وہ اہل بیت سے آگے نہیں بڑھیں، دین سے آگے بڑھ گئے، دین پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ اہل بیت ہی دین ہے۔ والمتاخر عنہم زاہق، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ واللازم لهم لاحق، صرف اور صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ان کے ساتھ چپکے رہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ متصل رہیں، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلیں، شانے سے شانہ ملا کے چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کو اپنا فخر سمجھیں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے اہل بیت کے سلسلے میں۔ آپ اس کی عزاداری کو دیکھیے، عزاداری میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو عزاداری کو بدعت کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں والمتاخر عنہم، جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں۔ جو بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں عزاداری پہ، وہ سب گمراہ ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکیں گے۔ اور اسی طرح سے المتقدم لهم مارق، جو عزاداری کے مسئلے میں یا دین کے کسی بھی مسئلے میں اہل بیت کو پیچھے چھوڑ دیں، خود آگے نکل جائیں، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیں، اور وہ کام کریں جن کے ذریعے سے عزاداری بھی بدنام ہو، دین بھی بدنام ہو، اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات بھی بدنام ہو، خود اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت داغدار ہو، وہ لوگ بھی حد سے آگے بڑھ جانے والے۔ واللازم لهم لاحق،
جو ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے صرف وہ کامیاب. میں سمجھتا ہوں کہ سید سجاد کے حیات طیبہ کا یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہماری قوم غور کر لے تو واقعاً ہماری قوم کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے سید سجاد کے حیات طیبہ کا یہ پوائنٹ راہ کشا ہوگا، راہ بر ہوگا. کس شان سے عزاداری کی؟ 35 سال کی عزاداری، 35 سال کی عزاداری. بس ارباب عظمت دو چار جملے عرض کروں گا اور انشاءاللہ تفصیلی مسائل کل عرض ہوں گے. تاریخ بتاتی کھانا سامنے آتا ہے، امام دیکھتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں. میں کیسے کھانا کھا لوں؟ میرے بابا کو بھوکا ذبح کر دیا گیا. پانی سامنے آتا ہے، امام دیکھتے ہیں میں کیسے پانی پی لوں؟ میرا بابا فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ قصاب خانے سے گزرتے ہیں، قصاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، دوڑ کے اس کے قریب جاتے ہیں اور روکتے ہیں، بھائی ٹھہر جا، مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو نے جانور کو پانی پلا لیا؟ فرزند رسول میں مسلمان ہوں اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے جب تک پانی نہ پلا لیا جائے. میں نے جانور کو پانی پلا لیا ہے. جیسے اس کی زبان سے جملہ نکلا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. ارے اسلام کا قانون کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے. میرا بابا زیر خنجر کہتا رہا، اسقنی شربۃ من الماء، ظالم ایک گھونٹ پانی پلا دے، فرات کا پانی کم ہو جائے گا. مگر وہ جواب دیتا رہا، حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے جب بھی یہ قطرہ آب نہ ملے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بازار میں کسی کو فریاد کرتے ہوئے سنا کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مسافر ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی یا غریب آئے، اے بھائی ارے تو کتنا غریب الوطن ہے، مولا کوئی نہیں ہے میرا اس شہر میں، کوئی جاننے والا نہیں. کہا اگر مر جائے گا 2 گز کفن تو مل جائے گا. تڑپ کے اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اتنا بھی غریب نہیں ہوں، مسلمانوں کی بستی میں ہوں، مر جاؤں گا 2 گز کفن تو مل جائے گا. کربلا کا رخ کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے بھائی ارے تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا وہ بابا تھا. 30,000 کا لشکر، 100 کروڑ مسلمانوں کا لشکر، میرے بابا کا پامال لاشا 3 دنوں تک کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا. منحال ملاقات کے لیے آتے ہیں، سید سجاد کو زار و قطار روتا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا؟ واقع کربلا کو گزرے ایک عرصہ گزر گیا. تڑپ کے فرمایا، اے منحال ارے تم نے انصاف نہ کیا. یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. منحال ارے ہمارا تو پورا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. منحال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. تڑپ کے فرمایا، اے منحال ارے پھر تم نے انصاف نہ کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کیا ماں اور بہنوں کا بے مطلع و چادر بے کجاوہ ناکوں پہ بٹھا کے دیار بدیار پھرایا جانا، بازاروں اور درباروں میں لے جایا جانا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. واقع کربلا کے بعد ایک شخص نے ہمارے امام سے کہا کہ مولا جب مسلم ابن عقیل دربار کوفہ میں جا رہے تھے میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلم جا رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، بدن لہو لہان تھا، مگر مسلم کا سر بلند تھا. مگر جب سید سجاد ابن زیاد کے دربار میں جا رہے تھے تو سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا. امام روئے اور تڑپ کے فرمایا، اے بھائی ارے تو نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا. جب مسلم دربار میں گئے مسلم تنہا تھے، ساتھ میں مائیں اور بہنیں نہ تھی، مگر جب سید سجاد اس دربار میں لے جائے جا رہے تھے ساتھ میں علی کی بیٹیاں تھی، فاطمہ کی نشانیاں تھی، لہذا سید سجاد کا سر جھکا ہوا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری جملے ہیں، اسی دربار کا واقعہ ہے. مختار کو بلا کے لایا جاتا ہے، ابن زیاد ملعون مختار کے سامنے امام حسین
کا وہ سر رکھتا ہے جو تشت طلع میں رکھا ہوا تھا۔ مختار تم کو حسین سے بڑی محبت تھی؟ تڑپ کے فرمایا محبت تھی نہیں، محبت ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ کہا اے مختار ارے تم نے حسین کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ وہ میرے دل میں ہے، میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں۔ کہا اے مختار ارے تمہارا آقا حسین ہمارے دربار میں ہے۔ مجھے سننا تھا کہ مختار ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ کے کہتے ہیں اے ملعون اپنی نجس زبان بند رکھ، تیرا نجس دربار اور میرے مولا کے پاک و پاکیزہ قدم۔ کہا اے مختار حسین کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ یہ کہہ کے سرپوش ہٹایا۔ مختار نے تشت طلع میں رکھا ہوا سر بریدہ دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹی، ہتکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں ٹوٹی، بغل میں کھڑے ہوئے غلام کی تلوار کھینچی اور چاہتے ہیں کہ ابن زیاد پہ حملہ کرے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے زنجیروں کی کھنکھناہٹ کی آواز آئی، ایک نہیب الاغر آواز آئی مختار صبر کرو، یہ صبر کا مقام ہے، جنگ کا مقام نہیں ہے۔ مختار پیچھے مڑے، سید سجاد کو دیکھا، آگے بڑھ کے گلے لگانا چاہتے، مختار آہستہ گلے لگانا، ارے گلا زخمی ہے، گلے میں توق خاردار، اور اے مختار اپنی نگاہیں جھکائے رکھنا، ارے اس دربار میں علی کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و ماں